کفل ایک بڑا گناہگار شخص تھا، بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی تو وہ رو پڑی۔ اس نے کہا، کفل نے کہا، کیا عورت، کیا میں نے تجھے قیمت پوری ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تجھے کم قیمت دی ہے؟ تو کیوں روتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے مجبوریاں یہاں تک لے کے آئی ہیں، مجھے بھوک اور پیاس یہاں تک لے آئی ہے۔ اب یہاں جب تنہا ہوئی ہوں تو خالق و مالک سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خالق و مالک سے حیا آ رہی ہے، میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں اور اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہی ہوں۔ کفل رو پڑا۔ کفل نے کہا، اللہ سے ڈر رہی ہو؟ تو ایک رات یہاں آئی ایک رات تو رو رہی ہے، اللہ سے ڈر رہی ہے۔ میں تو اپنی زندگی کی اکثر راتیں انہی گناہوں میں گزاری ہے میں نے۔ کفل رو پڑا، کہا، عورت جا، تو چلی جا، یہاں سے چلی جا۔ وہاں سے گئی تو کفل جو تھا، جو اتنا بڑا گناہگار تھا کہ جس کی ہر رات کا مشغلہ یہ تھا کہ ہر رات عورت اور شراب اس کے پاس ہوتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ رب کائنات کے خوف سے، خالق و مالک سے ڈر سے جب کوئی شخص کانپنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے کسی درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ تو کفل خدا کے خوف سے، رب العالمین کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا، یا اللہ، اے باری الہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں کہ تیری بارگاہ میں توبہ کر سکوں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، لیکن اے رب العالمین، میں تجھے اس عورت کی ندامت کے ان آنسو کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے میرے خالق و مالک، اس عورت کے ندامت کے آنسو کا تجھے واسطہ، اے رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں جب کفل نے یہ کہا تو یہ کہتے ہی کفل خوف خدا سے مر گیا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ رب العالمین نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو کہا کہ اے میرے فرشتوں، جا کے کفل کے دروازے پہ لکھ دو کہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، کفل جو اتنا بڑا گناہگار تھا، اس نے صرف یہ کہا کہ اے رب العالمین، میں اس عورت کے ندامت والے آنسو کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے کسی عورت نے نہیں، ہمارے لیے تاجدار کائنات امام الانبیاء نے آنسو بہائے ہیں۔ ہمارے لیے رسول اللہ دنیا میں جب آئے تو اللہم ربی حبلی امتی امتی کی سلام بلند کی۔ جب دنیا سے گئے، دنیا میں آتے ہوئے غاروں کے اندر میرے اور آپ کے لیے آقا آنسو بہاتے رہے، امت کی سلامتی کی فریادیں کرتے رہے۔ آقا مسجد میں ہوتے تو آقا امت کی سلامتی کی دعائیں کرتے، آقا گھر میں ہوتے تو امت کی سلامتی کی دعائیں کرتے۔ آقا جب دنیا سے گئے، جب کریم آقا علیہ السلام کو لحد مبارک میں، قبر مبارک میں رکھا گیا تو حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کو قبر انور میں، رسول اللہ کو قبر مبارک میں انہوں نے رکھا، فرماتے ہیں تاجدار کائنات امام الانبیاء کے لمحۂ مقدس آقا علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کانوں کو قریب کیا تو اس وقت بھی آواز آ رہی تھی، اللہم
रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना। अबादी इत्तिशाम आका दुनिया में आए तो उम्मत के लिए रोए, उम्मत की सलामती की दुआएं मांगी, सारी जिंदगी उम्मत उम्मत करते मेरे करीम आका ने अपनी जिंदगी बसर की, फिर दुनिया से गए तो फिर भी उम्मत को याद करते रहे। अगर किफन के लिए एक औरत के आंसू उसकी बख्शिश का सबब बन सकते हैं, तो मेरे और आपके लिए तो उस करीम आका के प्यारे महबूब जो वजह तहरीक कायनात है, जो जाने कायनात है, जो शाने कायनात है, जो रूह कायनात है, जिनकी शान और अजमत दिखाने के लिए मेरे खालिक व मालिक ने ये सारी कायनात की बहारें सजाई है, जिनके लिए मेरे खालिक व मालिक ने ये सारी दुनिया, ये जमीन और आसमान, ये चरिंद व परिंद, ये हवानात और नबातात, ये जमादात, ये समंदर, ये दरियाओं की जोरानी, ये समंदर की दुनियानी, ये जन्नत, ये सब कुछ जिस हस्ती के लिए पैदा की है, वो हस्ती मेरे और आपके आका ताजदार कायनात इमामुल अंबिया की जात है। अगर किफन के लिए एक औरत के आंसू वसीला बनकर किफन के सारे गुनाहों को मेरा खालिक व मालिक माफ फरमा देता है, तो हम सब के लिए तो ताजदार कायनात इमामुल अंबिया ने आंसू बहाए हैं। हम भी रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ खालिक व मालिक माए मुकद्दस आने से कबल ऐ मेरे मालिक, तुझे मोहम्मद अरबी के उन आंसू का वास्ता देते हैं, ताजदार कायनात इमामुल अंबिया के उन आंसू का वास्ता, ऐ मेरे खालिक व मालिक हम सब के गुनाहों की माफी अता फरमा। ऐ खालिक व मालिक ताजदार कायनात इमामुल अंबिया के आंसू के वसीले से हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपना खुसूसी फजल करम अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी